الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین اما بعد قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ المولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم علیہ صلاۃ وسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ مجید اللہ قادری حاضر خدمت ہے۔ آج اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے جو شفا ٹیلی ویژن نے آپ کے لیے ترتیب دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ شفا ٹیلی ویژن نے یہ پروگرام اس لیے شروع کیا ہے تاکہ مسلمانوں کو اور بالخصوص ان افراد کو کہ جو قرآن کریم سے دور ہیں یا قرآن کریم پر اچھی نظر نہیں رکھتے ہیں، ان کو اس بات کی طرف رغبت دلائی جائے کہ قرآن کریم ایک سچی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے۔ اس کتاب میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ یہ کتاب 1500 سال سے آج تک محفوظ ہے، اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں اس کی تلاوت کی ہے، آج بھی تمام مسلمان دنیا کے اندر ویسے ہی تلاوت کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ اسی لیے میں نے آج کے ایپیسوڈ میں پہلی جو آیت تلاوت کی آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کریم نازل کیا ہے، یعنی اللہ فرما رہے کہ ہم نے قرآن کریم نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب حفاظت کیوں کی جا رہی ہے، آپ ذرا غور کیجیے گا اسی بات پر کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے کہ حفاظت کر رہے ہیں تو کیا معنی؟ صرف حروف کی حفاظت؟ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، بلکہ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو اصول ضوابط بیان کیے گئے تھے اس وقت 1400 سال پہلے، چاہے کہ زندگی کسی بھی ہمارے مرحلے کے لیے قرآن میں نازل کیے تھے، وہ ان کو اس لیے محفوظ رکھا گیا کہ ہر زمانے کے لیے وہ جو ہے وہ کارگر ہیں، ہر زمانے کے لیے مفید ہیں، اس لیے حفاظت رکھی گئی۔ اگر حفاظت نہیں رکھی جاتی، ہر زمانے بدل جاتا، تو زمانے بدلتے رہیں گے، اصول ضوابط جو اللہ نے اس کائنات کے لیے مسلمانوں کے لیے مقرر کر دیے ہیں وہ محفوظ ہیں، وہ ایز اٹ از ہیں اور قیامت تک ایز اٹ از رہیں گے، اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے جو چیز اللہ بنائے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہمارے لیے منتخب کر لی، اس میں کیا خرابی تبدیلی ہو سکتی؟ تو اب ہم آج اس بات پر گفتگو تفصیل سے کریں گے کہ یہ قرآن کریم کس طریقے سے محفوظ ہے اور آج کی دنیا کے اندر اس پر کیا اوپینین ہے۔ ٹھیک ہے، ہر زمانے میں اوپینین تو مختلف آتے رہیں گے، لیکن کسی بھی اوپینین کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کی تصدیق کریں، آپ اس کی تحقیق کریں، کسی کے کہے پر آپ ماننا چاہیں، آپ اپنی طور پر تصدیق کر لیجئے۔ تو اب قرآن کریم کو آپ دیکھیے، میں پہلی بات یہ بتانے جا رہا ہوں آپ کی اس کے لیے، اس سے پہلے کہ ہم اصول جب ہم قرآن اور سائنس جو ایکچوئل ہمارا موضوع ہے اس کو تو میں 3rd ایپیسوڈ سے شروع کروں گا، مختلف آیات اور مختلف چیزیں بیان کروں گا، لیکن آج میں پھر اسی پر بات پر تفصیل جا رہا ہوں تاکہ یہ ایک بات پہ جب تک کلیئر نہیں ہوگی نا، جسے ہم کہتے ہیں جب تک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا بات آگے بات سمجھ میں آتی نہیں۔ تو پہلا کانسیپٹ جو کلیئر کرنا ہے وہ قرآن سے متعلق ہے فار ایوری ون۔ اب یہ قرآن کریم جیسے میں نے لاسٹ میں آپ کو حوالے دیا تھا فیملی ویب سائٹ کا کہ اس کے اندر جو ہے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ yet there is no doubt that the Quran of today is substantially same as it came from Prophet۔ اب یہ الفاظ مجید اللہ قادری کے نہیں ہیں، یہ الفاظ کسی XYZ کے نہیں ہیں،
یہ تحقیق کسی بظاہر مسلمان کی نہیں ہے. ویبسٹر جو آپ کا ویبسٹر فیملی انسائکلوپیڈیا ہے، دنیا جانتی ہے کہ اس پر کام کرنے والے کون لوگ ہیں. اب وہ لوگ بھی اس بات پر متفق ہیں، کیونکہ کسی بھی انسائکلوپیڈیا میں کوئی بات جو بورڈ ہوتا ہے اس وقت تک نہیں اندراج کرتا، انڈورس کرتا، تب تک کہ تمام لوگوں کا اتفاق نہ ہو جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انسائکلوپیڈیا میں، کسی بھی انسائکلوپیڈیا میں قرآن سے متعلق جو یہ الفاظ ہیں، اس کا مطلب ہے اس انسائکلوپیڈیا کا جو بہت بڑا بورڈ ہے، اس بورڈ کے تمام ممبران اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ قرآن کریم جو پہلے تھا وہی آج بھی ہے. اب اس سے زیادہ مطلب میں نے آپ دلیل آسان پیش کی ہے، اب آپ اس کو غور کر لیجئے اور قرآن کریم کو آپ دیکھ بھی لیجئے. ایون آپ چاہیں تو یہ جو انسائکلوپیڈیا کے بورڈز ہیں ان کے ممبران سے معلوم کر لیجیے بھائی آپ نے یہ بات کیسے لکھ دی. جب لکھ دی تو لکھ دی، ظاہر بات ہے. اور دیکھیے جب کوئی چیز حق ہوتی ہے وہ حق ہی رہتی ہے، اس حق کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ماننے نہ ماننے کی بات علیحدہ ہے. دیکھیے ماننے نہ ماننے کی بات علیحدہ ہے. اس انسائکلوپیڈیا کے بورڈ کے اندر سارے کے سارے جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، یعنی ہمارے وہ یا تو جوش ہوں گے یا وہ عیسائی ہوں گے یا دیگر مذہب کے لوگ ہوں گے. اس میں مسلمان تو کوئی بھی نہیں. کہ مسلمان نے کوئی بات زبردستی کر دی کہ نہیں اس کو آپ کو ماننا ہی ماننا ہے. تو جسٹ تھنک اوور اٹ. دیز آر دا ورڈس which are written in the encyclopedia کہ قرآن of today is same as it came to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور حوالہ دے رہا ہوں. موریس بوکلے کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ وہ شخص ہے، فرانسیسی سائنٹسٹ تھا، اور اس نے تحقیق کی. اس نے تحقیق یہ کی قرآن، بائبل اور سائنس، اور وہ کوشش یہ کر رہا تھا کہ جو سائنسی اصول ہیں ان کو دیکھا جائے کہ بائبل نے کیا کہا اور قرآن نے کیا کہا. جب یہ باتیں ظاہر باتیں تھیں تو اس نے یقیناً قرآن کریم کو جو ہے بہت تفصیل سے پڑھا. پھر اس نے صرف انگریزی ترجمہ نہیں پڑھا، اور یہ باتیں بڑی اہم ہیں. موریس بوکلے نے قرآن کریم کا کوئی انگریزی یا فرینچ ترجمہ نہیں پڑھا. جب اس نے شروع میں وہ پڑھا تو وہ کنفیوز ہوا، تو اس نے پھر عربی سیکھی. عربی سیکھنے کے بعد پھر قرآن پڑھا اور پھر اپنے ترجمے دیکھے اس نے، تو اس نے ایک چیز کنکلوڈ کی. اب دیکھیے اس کا نام ہے تحقیق. اب اس کی نام تحقیق ہے. اس نے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ کوئی کتاب اگر انگریزی میں ہے اور اس کا کوئی ٹرانسلیشن اردو زبان میں کرے تو ایک جب اچھا وہ سبجیکٹ جس سبجیکٹ میں وہ کتاب ہے اس سبجیکٹ اگر میں نہیں جانتا تو میں شاید سمجھ لوں، شاید کنفیوز ہو جاؤں اس کے اندر. یا اگر مجھے سبجیکٹ آتا ہوگا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ بات تو اصول کے خلاف ہو رہی ہے. اور قرآن کریم اصول کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. لہذا مجھے انگریزی زبان سیکھنی پڑے گی. اسی طریقے سے موریس نے جو ہے وہ عربی سیکھی، عربی پڑھی، سمجھی، پھر ترجمے نے اس نے تفاسیر عربی پڑھی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے. اس نے جو کنکلوڈ کیا میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کی کتاب دا بائبل، قرآن اینڈ سائنس کے اسٹڈی کر سکتے ہیں. وہ کہتا ہے انیشیلی when I studied the Quran in Arabic and prepared a list of various subjects of the Quran, not a single statement in the Quran can be criticized by the escaping modern age. بتائیے کتنی بڑی بات کر دی اس نے. اب یہ ایک مسلم اسکالر نہیں کہہ رہا ہے، ایک وہ اسکالر کہہ رہا ہے کہ جو ابھی مسلمان نہیں ہے لیکن اس کی اسٹڈی ہے. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ سائٹ دیکھ بھی لیں گے، نظر آئے گی آپ کو. انیشیلی when I studied the Quran in Arabic and prepared a list of various subjects. جو سبجیکٹس کے کیا تھے؟ مختلف سائنس کے اصول تھے. اور the Quran, not a single statement in the Quran can be criticized by the escaping modern age. پھر کہتا ہے for me Islam has accorded the religious as the twin sisters of the science. Right from the beginning Islam has been instrumental in calling the people for learning. دیکھیں کتنی بڑی بات کی اس نے. قرآن نے تو شروع میں دعوت دے دی. قرآن کریم تو یہ دعوت بہت پہلے دے چکا، لیکن اس کو ظاہر بات ہے کہ اگر ہم سمجھ رہے ہوتے، اس نے قرآن کا افلا یتدبرون قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اچھا قرآن پر غور کیا اس شخص نے
تو اس نتیجے پہنچا جو اس نے بیان کیا, فار می اسلام ہیز accorded the religious as the twin sister of the science. Right from the beginning, Islam has been instrumental in calling the people for learning. تو اسلام تو دعوت ہی دیتا ہے پڑھنے کی. اس لیے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو کہا گیا کہ اقرا, پڑھیے اور پڑھائیے. جب انسان پڑھ لے گا تو پڑھائے گا بھی. میں نے اپنے سبجیکٹ میں اندر ماسٹر کیا, پی ایچ ڈی کیا, اب میں اس کو پڑھا رہا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ اقرا, پڑھیے. جب پڑھا تو ظاہر بات ہے کہ وہ پڑھنے کے بعد صحابہ کرام کو پڑھایا, اور قرآن نے دعوت ہی دی, پڑھو 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 اور سمجھو, تفکر کرو, تدبر کرو, غور کرو. اس کے بعد وہ کہتا ہے مزید کہ دا موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹ آف دس invitation was the tremendous progress of the science during the Islamic governance. Even the West has been a benefactor of these achievements before the Renaissance. اب وہ تو بتا رہا ہے, ہمیں تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ قرآن کریم کو جب زائد مسلمانوں نے پڑھا ترقی کرتے رہے. اگر آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں, یورپ آج سے 300 سال پہلے پورا یورپ ڈارک میں تھا, لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ آئے, انہوں نے خوب اسٹڈی کی, آگے آگے. لیکن اس سے پہلے مسلمان ظاہر بات ہے کہ رول کر رہے تھے, نہ صرف آن دا گراؤنڈ رول کر رہے تھے بلکہ سائنس کے اندر علوم میں بھی رول کر رہے تھے. ان کی رولنگ 1000 ایئرس کی ہے. تو قرآن کریم جو ہے وہ ہمیں دعوت دیتا ہے. اچھا, اب سائنس سب جانتے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک چیز آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ بات سمجھ میں آئے. دا ورڈ سائنس کم فرام دا لیٹن سائنٹیا meaning knowledge. How do we define science? According to Webster, پھر ڈکشنری کی حوالہ ہے, knowledge attained through study or practice, or knowledge covering general truths of the operation of general laws. اس طریقے سے اس پر عمل ہوتا رہتا ہے اور سائنس جو ہے وہ آگے ترقی کرتی رہتی ہے, پھر اصول بناتی ہے, پھر اصول بناتی ہے, پھر اصول بناتی ہے, اور اس طریقے سے وہ ترقی کرتے ہوئے آگے جاتی ہے. اس کے بعد جو اصل چیز ہے کہ سائنس کے متعلق ہم کیا سمجھیں. سائنس ریفرز ٹو اے سسٹم آف ایکوائرنگ نالج. دس سسٹم یوزز آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹیشن ٹو ڈسکرائب اینڈ ایکسپلین نیچرل فنامنا. سائنس کوشش یہی کرتی ہے, اور سائنس کی آبزرویشن ہوتی ہے, اور آبزرویشن اس کی نیچرل پروسیس ہوتی ہے. اس سمجھنے جو انسان سمجھ رہا ہے نا, نیچر کو سمجھنا آسان ہے, اللہ نے نیچر انسانی کے لیے بنائی کائنات. اب اس کی جو آبزرویشن ہے وہ آبزرویشن سمجھنے میں اگر وہ ذرا سے غلطی کرتا ہے تو کتاب قرآن موجود ہے, جس نے کائنات بنائی ہے اسی نے اس کے اصول پہ رکھے. تو لہٰذا اگر قرآن کریم کا پہلے مطالعہ کر لیا جائے اور پھر ان تمام چیزوں کی آبزرویشن لی جائے تو یقیناً پھر جو اصول سامنے آئے گا وہ فار ایور ہوگا. ورنہ ممکن ہے کہ اگر ہم صرف آبزرویشن رکھیں, ہم کہیں غلطی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم انسان ہیں. ہماری آبزرویشن کنٹینیوسلی بھی غلطی کر سکتی ہے. میں مثال ایک دے دوں کہ قرآن کریم, میں آگے کہیں لاؤں گا اس کو ایک الگ ایپیسوڈ میں. قرآن کریم کے اندر تعلیم یہ ہے کہ ہم نے زمین کو روکا ہوا ہے اور سورج جو ہے وہ اس کے گرد اور تمام جو سیارے وہ گھوم رہے ہیں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. لیکن سائنس کی آبزرویشن جو ہے وہ یہ ہے ابھی تک میجورٹی میں کہ سورج اسٹیٹک ہے اور زمین جو ہے وہ ریوالو کر رہی ہے. ڈسکس میں بعد میں کروں گا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آبزرویشن ہے, اور یہ آبزرویشن ہزاروں اس وقت سائنٹسٹ کی یہی ہے کہ زمین جو ہے ریوالو کر رہی ہے. لیکن ذرا سا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. تو مسلمان سائنسدانوں سے بالخصوص یہ بات قابل غور ہوگی, قابل فکر ہوگی اور قابل توجہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جب رب یہ کہہ رہا ہے جس نے کچھ بنایا, زمین اس نے بنایا, آسمان اس نے بنایا, اب وہی بنانے والا ایک اصول بیان کر رہا ہے کہ میں نے زمین کو اور میں نے آسمان کو روکا ہوا ہے اور باقی تمام سیارے جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں, گردش کر رہے ہیں. تو ہمیں غور کرنا چاہیے.
تو یہ بات جو میں نے اس لیے کہی کہ آبزرویشن والی بات ہے، تو آبزرویشن ہم غلطی کر سکتے ہیں. وہی بات میں نے کہی کہ جب اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو پھر یہ آبزرویشن جو ہماری ہے یہ کریکٹ ہو سکتی ہے اگر غلطی ہے، اور اگر غلطی نہیں ہے، آبزرویشن صحیح ہے، تو قرآن کریم جو ہے اس کو انڈورس کر دے گا کہ یہ بات صحیح ہے. تو یہ اصول ظاہر بات ہے کہ سمجھنا ضروری ہے. اور میں نے مثالیں بھی آپ صاحب نے پیش کر دی ہیں کہ کس طریقے سے باہر کے سائنٹسٹ جو ہیں، فرینچ سائنٹسٹ نے کیا کہا، کس طریقے سے آبزرویشن لی. ایک اور سائنٹسٹ ہمارے ہیں مسلمانوں کے، اور مسلمانوں کے سائنٹسٹ میں دور حاضر کے اندر ایک شاید نام آپ نے سنا ہوگا، احمد رضا خان بریلوی. یہ بریلی شریف کے ایک عالم دین تھے، لیکن عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ہی واز 100% سائنٹسٹ، 100% سائنٹسٹ، کیونکہ انہوں نے وہ باتیں اصول جو سائنسی ہیں اس کے مطابق کی ہیں. اسی لیے میں 100% کہہ رہا ہوں، یعنی صرف وہ قرآن حدیث کے بات نہیں کر رہے. ایک عالم دین بات تو کر سکتا ہے قرآن حدیث کے حوالے سے سائنس کی، لیکن احمد رضا جن کا نام میں نے لیا، یہ صرف قرآن حدیث کے حوالے سے نہیں بلکہ پھر سائنسی اصولوں کو سائنسی اصولوں سے بات کرتے ہیں. اگر وہ بدلیں گے کوئی سائنسی اصول تو ایک اپنا اصول دیں گے سائنسی کہ بھائی یہ اصول ہے، اس کو غور کرو. تو احمد رضا جو ہے ایک ایسے سائنٹسٹ ہیں کہ جنہوں نے سائنسی اصولوں پر بات کی ہے اور سائنسی اصول کے تحت اس کا جواب بھی دیا ہے. وہی اس کے متعلق بیان کرتے ہیں یہاں پر کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ سائنس اور اسلام کے متعلق سے گفتگو کی گئی تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا، اٹ از بیس لیس ٹو بلیو دیٹ سائنس کین بیکم compatible with the Quran and Sunnah by altering the meaning of the text and justifying its far-flung meaning in accordance with the science. In this way, it seems that Islam has molded itself into science, not the science. یعنی ہماری یہ کوشش یہ نہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو پہلے ایپیسوڈ میں بات میں نے کہی تھی کہ میری بھی یہ کوشش یہ نہیں ہے، نہ احمد کی کوشش تھی کہ ہم جو اصول ہیں ان کو جو قرآن کریم کی آیات ہیں ان کو زبردستی ہم مولڈ کر کے سائنس کی طرف لے جائیں، بلکہ سائنسی جو اصول ہیں اس کو دیکھا جائے گا اور پھر قرآن کے اصول کو دیکھا جائے گا. اگر قرآن کے اصول سے وہ مطابقت کرے گا، وہ ٹیلی کرے گا تو مان لی جائے گی بات، ادروائز کہا یہ جائے گا کہ سائنس یہ کہہ رہی ہے اور اسلام یہ کہہ رہا ہے یا قرآن یہ کہہ رہا ہے. اسی کو انہوں نے احمد نے بات کہی. آگے چل کر وہ مزید کہتے ہیں اب کیسے، اٹ از اونلی پاسبل اف سائنس از اسلامائزڈ to resolve all the related problems which contrast with the Islam. جہاں جہاں اسلام سے کنٹرڈکشن ہے ان تمام چیزوں کو صحیح کیا جائے. جب ان چیزوں کو ہم صحیح کریں گے تو یقیناً وہ جو اصول ہے خود بخود قرآن حدیث کے مطابق آ جائیں گے. لیکن ہم قرآن حدیث کو زبردستی موڑ نہیں کریں گے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے. تو scientific experiments and their authenticity to prove the reality of Islam should be conducted. پھر وہ فرماتے ہیں Islam should be proven and justified by Islam itself, that is Quran and Sunnah. تو ہم اس لیے میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ ہم پہلے قرآن اور جو حدیثیں ہیں ان کو اچھی طرح پڑھیں سمجھیں. اس میں اللہ نے قرآن میں اور حدیثوں میں رسول اللہ نے جو بھی فطرت کے اصول ہیں، جو بھی اصول ہو سکتے ہیں اس کے اندر بیان کیوں ہیں. قرآن اصول پر مبنی کتاب ہے، اس میں سارے اصول موجود ہیں، سائنس کے اصول بھی موجود ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پر بلیو کریں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز بالکل سچ ہے، بالکل صحیح ہے، ڈیفینیٹلی ہے، تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر. جب اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہم جو اصول اپنا رہے ہیں اگر وہ اسے کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں تو ہم اپنے اصولوں کو تبدیل کر لیں. یہی مقصد ہے ہمارے اس پروگرام کا بھی کہ ان باتوں کو آپ سمجھ سکیں. میری کوشش ہے، ممکن ہے میری بات کو فالو کریں. باہر اگر آپ میری بات کو سن رہے ہیں اور آپ نے اس کو سمجھا ہے تو مجھے فیڈ بیک بھی دیجیے گا. میرا ای میل ایڈریس بھی نیچے آپ دیکھ لیں گے آ جائے گا. آپ مجھ سے ای میل کے ذریعے بھی گفتگو کر سکتے ہیں. میں آپ کو اگر کوئی بات کو کلیریفائی بھی کر سکتا ہوں. اس پروگرام کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.